अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, तंजानिया, इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, आयरलैंड, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बस है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और मैंने जब उठ के आज यूट्यूब को ओपन किया तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिली, कुछ ऐसे चेहरे वाईटी के ऊपर बुर्जुमान नजर आए जिनमें सबसे पहले छोटी तोड़ वाला जो होता है 30% को भी हमने देखा। वो एक लाइव के ऊपर बैठा हुआ और माशाल्लाह गैरतमंद औरतें उसको बाई बाई के नाम से खिताब दे रही थी। असगर भाई, असगर भाई, असगर भाई। ओ मोहतरमा, ओ हेलो बेवकूफ़ औरतों, ये बेसिकली इसके ऊपर टैग है जानी का, कि ये एक जनाकार मर्द हुआ है जो अपनी बीवी के होते हुए बाहर दूसरी औरतों के साथ अपने मुंह काले करने की कोशिश करता रहा है। और ये इल्ज़ाम इसने फखरिया तौर पर इसकी बीवी ने खुद इसके ऊपर लगाया है। लिहाजा किसी को भी भाई बोलने से पहले एटलीस्ट उसका करैक्टर देखा करो कि वो किस करैक्टर का मालिक है। वो इस काबिल है कि वो आप उसको भाई कह सकें। खैर कहते हैं कि शर्म मगर हमको आती नहीं, कोई बात नहीं, लगी रहो। ये जैसे जैसे बगैरती का टोला बढ़ता जाएगा, आप लोगों के हौसले दोबारा से बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब कोई इंसान बगैर गर्दन के आके आपकी एचपीओ के ऊपर बैठता रहो, प्राउडली आप उसको भाई कहती हो, तो हमें सिर्फ हम मुस्कुराते हैं। और हम सबको कहेंगे कि जनाब इस बात के ऊपर मुस्कुराएं और क्लैप भी किया करें कि बहुत ही गैरतमंद औरतें अपनी एलवी से जाकर बहुत ही डिसेंट पर्सनस को भाई भाई बोल रही होती हैं। है यहाँ पर बात करेंगे कि वहाँ पर एजाज शाह साहब भी मौजूद थे, जो बड़े उन लोगों के लिए कि सलमान खान की उसको खिताब दे रहा था, कोई शाहरुख खान खिताब दे रहा था। और एजाज शाह भी उनकी बातों के जवाब डबल मीनिंग में जवाब दे रहे थे। कोई ख़ास उनके बात नहीं थी कि जी मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि जी बैठ जाएं, और उनकी तरफ से भी कोई बंदा आके बैठ जाए और जो बात बैठ के आमने सामने क्लियर होती है वो आमने सामने क्लियर की जाए। तो यहाँ पर मैं उनको ये मैसेज देने के लिए आया हूँ कि शाह साहब, आपका जब दिल करे, आप अगर आज रात को 11 बजे लाइव पे आ सकते हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरी लाइव के ऊपर आए बैठे मेरे साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी फैमिली के भी कुछ मेम्बरान लेके बैठूंगा और बात तो करें कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आप डबल मीनिंग में करना चाह रहे हैं, या कौन सा टाइटल आप लेना चाह रहे हैं। मेरी बात को आप फॉलो कीजिएगा कि आप सैयद बादशाह हैं और हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि शाह जी आप कौन सा टाइटल अपने ऊपर लगवाना चाह रहे हैं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ना लंबी चौड़ी बात करेंगे। माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपकी सारे कारोबारों का भी मुझे पता है, आप कहाँ पर रहते हैं, मुझे सारा आपकी डिटेल का पता है। मैं आपको सरेआम मुकालमे की दावत देता हूँ, आए बैठे बात करें। क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या आप साबित करना चाह रहे हैं। मैं आपको बुलाता हूँ, आए बैठे बात करें। हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। ये क्या यानी ये आगे पीछे दाएं बाएं कि सलमा के कहने के ऊपर आपको बुलाया गया, फलां के कहने के ऊपर बुलाया गया, कुछ भी नहीं, नथिंग कैन एल्स। मैं आपको बोलता हूं कि आप आए बात करते हैं। ज्यादा यहां पर लंबी बात नहीं करूंगा, आपको भी समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी एक बेवकूफ गंवार पढ़ी लिखी जाहिल रात को उसने भी वीडियो अपलोड की हुई थी कि मैं तो हम सबको ये बात बताना चाह रही हूँ कि इस औरत के पास, सितारा साहिबा के पास सीवी नहीं है, इनके पास सीवी नहीं थी। और जब मैं इनको भारी भरकम रकम दे के इनको को प्रोजेक्ट देखना चाह रही थी, सुमेरा ग्रुप आप पता नहीं क्या क्या बकवास करने वाली, यानी वो सऊदी चुई जो है ना मुंह ना मथा जिन पहाड़ूंदा था, मैं कौन खाम खा को ऐसे ही सुमेरा ग्रुप ऑफ कंपनी चे कार्ड दिखा देती है। और क्या हमें क्या बता रही है तू, क्या है तू, व्हाट इज दिस, कुछ भी नहीं है तू, नटक छनकना है तू एक, इसके अलावा तू कख भी नहीं है। चुन आती है, बजती है, चली जाती है। कभी नूरजान अपने आप को कहती है, कभी पता नहीं, अभी कोई पता नहीं, ये कुछ दिनों बाद अपने आप को लता मंगेशकर भी बनाना शुरू कर दे। कोई इस औरत का कोई बैद ही नहीं है।
کہ یہ کیا اپنے آپ کو ثابت کر. ہو سکتا ہے کہ 2-4-6 مہینے بعد بولے میں ملکہ الزبتھ ہوں. ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد بولے کہ میں اسدہ داری ناگن ہوں, میں روپ چینج کر چکی ہوں. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے. لوگوں کی تعلیم کے اوپر بات کر رہی تھی, لوگوں کی سی ویز کے اوپر بات کر رہی تھی کہ ستارہ یاسین کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ماں کی سٹوریاں لے کے آ گئی ہے, فلاں ڈرامے کو کاپی کیا اس نے, تو کاپی بھی صحیح نہیں کرتی, نقل بھی صحیح نہیں کرتی, فلاں نہیں ٹمکا نہیں. ستارہ یاسین ہے کیا؟ ستارہ یاسین کچھ بھی نہیں ہے. تو ستارہ یاسین اگر کچھ نہیں ہے تو تم نے اتنی محنت کر کے, اتنی تگو دے کر کے ایک ویڈیو بنائی, کلپنگ کاٹی, اس کو ایڈٹ کیا, پھر اپنا کوجا سا منہ لے کے, آرٹیفیشل پلاسٹک کی سرجری والا منہ لے کے تم بیٹھ کے اس کے اوپر ویڈیو بناتی رہی. امپورٹنٹ تو وہ ہے, لیول تو اس کا ہے. اگر لیول نہیں ہے تو تم جیسی عورتیں اس کا نام کیوں لیتی ہیں؟ وہ تو ان پڑھ عورت ہے, گوار عورت ہے, کاپی کیٹ ہے, اس کو تو نقل کرنے کی بھی صحیح طریقے سے چج نہیں ہے, کوئی اس کے پاس سی وی نہیں ہے. تو تم اس کی کیوں اتنی ویڈیوز کو پراپر دیکھ کے اس کو کاپی کرتی ہو, ٹائم دیتی ہو اس کو؟ برانڈ ہے نا, برانڈ کو لوگ ٹائم دیتے ہیں. تو اتنے بڑے گروپ آف کمپنی کی مالک ہے, اتنی بڑی گروپ آف کمپنی کی مالک, اتنی بڑی گروپ آف کمپنی کی مالک, اور ستارہ یاسین کی ویڈیوز دیکھ کے اس کے سین کراپ کر رہی ہے, اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کے لیکچر دے رہی ہے کہ جی یہ کافلاں کر رہی ہے, ٹمکان کر رہی ہے. تم سے لاکھ درجے بہتر ہے. تم جیسی عورتیں حسد کی ماری ہوئی صرف اس کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تم جلتی ہو, مرتی ہو, بلکہ پریشان ہو رہی ہو کہ ستارہ کا آسمان بھی اتنا گرو کر گیا, اتنے ویوز, اتنے سبسکرائبر اتنے کم دنوں میں, اور میں اتنی بڑی گروپ آف کمپنیز کی مالک, میں تو یوٹیوب پہ جناب سبسکرائبر بھی خرید سکتی ہوں, ویوز بھی خرید سکتی ہوں, اور مجھے کوئی ٹکے کا باؤ نہیں پوچھتا. 18 گھنٹے بعد میری ویڈیو کے اوپر 4000 ویو ہوتا ہے, یعنی حد ہی نہیں ہے. یہ تمہاری اوقات ہے. اور بات ستارہ صاحبہ کی کر رہی ہوتی ہے, ستارہ صاحبہ نے فلاں کیا, تو ستارہ صاحبہ کے پاس فلاں نہیں, ستارہ صاحبہ کے پاس تعلیم نہیں ہے. تو اتنی ان پڑھ اور گوار عورت کے لیے تم اتنا ٹائم کیوں نکالتی ہو؟ تمہاری تو اتنی گروپ آف کمپنیز ہیں, اتنے تم نے یعنی ڈینٹونک کے اشتہار بنانے ہوتے ہیں تم نے, ٹھیک ہے. تیری جیسی عورتیں اور کچھ کوئی پتہ نہیں ہے, کچھ ٹائم بعد کونڈم کے بھی اشتہار بنانا شروع کر دیں, بلکہ اس کے فوائد بھی بتانا شروع کر دیں گے کہ کونڈم کے فوائد کیا ہوتے ہیں. یہ تمہاری کمپنیز کا کام ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لہذا وہ بات کیا کرو جس سے لوگوں کو دیکھو ہنسی نہ آئے. ایسی بات کیا کرو جو تیرے منہ کے مطابق ہو, اپنے منہ کے مطابق بات کیا کرو, سوٹ کرتی ہے تمہیں, ٹھیک ہے. یوں کر کے بھویں تم نے ٹیٹوز کی طرح بنائی ہوئی ہے, اور عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہے تمہاری. اس عمر میں تسبیح پکڑ, میک اپ کرنے سے عمریں کم نہیں ہوتی. اچھی جگہ پہ ہو, اللہ اللہ کرو. اور جس بندے کو رب دے رہا ہوتا ہے نا ترقی کر, جس کی دیکھ کے جلتے نہیں ہیں, دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اتنا فیمس کر, یا اللہ ہمیں بھی اتنی عزت دے. صحیح ہو گیا. دوبارہ بات کرتے ہیں شاہ صاحب کی, کہ شاہ صاحب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جب دانستگی میں بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے نا, تو وہ جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف کر رہے ہوتے ہو تو 4 آپ کی طرف ہوتے ہیں. یعنی جو ٹیگ اصغر رئیس نے ستارہ کے اوپر لگانے کی کوشش کی, تو مت بھولیے گا کہ اصغر رئیس خود کو زانی ثابت کر رہا تھا. خیر وہ تو ہے ہی 2 ٹکے کا انسان, اس سے کچھ آپ اچھی امیدیں بھی نہیں وابستہ کر سکتے, کیونکہ 2 ٹکے کا انسان اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. اسی طرح اس کی جو زوجہ محترمہ تھی, وہ اگر اصغرہ 2 ٹکے کا, تو میرے خیال وہ زیادہ سے زیادہ 3 ٹکے کی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن آپ سید ہیں, آپ آل رسول ہیں. بات بڑی باریک کر رہا ہوں, بڑی ڈیپ کر رہا ہوں, سمجھ جائیں گے تو میرے خیال میں بہت بڑی یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی کہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں. بڑی سینسٹیو سی بات ہے کہ آپ سید ہیں, آل رسول ہیں. آل رسول کے اوپر جب تک درود نہ بھیجا جائے مسلمان کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. لہٰذا اپنے اتنے معتبر خاندان کا تھوڑا سا آپ خیال کریں, اپنے اتنے بڑے نام کا خیال کریں کہ آپ کے نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ کیا لگوانا چاہ رہے ہیں ان 2 ٹکے کی عورتوں کے پاس بیٹھ کے؟ یہ سوچئے گا, سمجھیے گا, غور کیجئے گا.
اور اس کے بعد میں آپ کو 11:30 بجے میں آپ کا اپنی لائف پہ ویٹ کروں گا. آپ آئیے گا, بیٹھیں گے, بات کریں گے تسلی کے ساتھ, دھیمے لہجے کے ساتھ, دونوں بیٹھ کے. اگر آپ بولو گے تو میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی بلوا لوں گا جس کے سامنے آپ کو بھی بات کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ بھی ایزی ہو جائیں. خوشی کی بات ہے کہ آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہو, بہت اچھی بات ہے. میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہے آپ کی اپنی ذاتی بات ہے. آپ نے کسی دائیں بائیں سے کسی بندے کو ابھی تک اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کی. تھینک یو سو مچ. اور کوشش کیجئے گا کہ ایسی بازاری عورتوں سے آپ بھی بچیں. ٹھیک ہے, میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم پہ. 11:30 بجے میں آپ کا ویٹ کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ اچھے انٹرنیٹ پیکج کے ساتھ وہاں پر آئیں گے. ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے بات کریں گے اور اس بات کو کوشش کریں گے کہ یہیں پہ ختم کریں. کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بات کوئی کنفلکٹ والی بات ہے تو اس کو بھی مل کے بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. جو بھی معاملات ہیں, جو بھی لوگ آپ کو اکسا رہے ہیں یا جو لوگوں کو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں, ہم کوشش کریں گے آپ کا میسج کلیئر دے دیں گے. کلیئر آپ کا میسج دے دیں گے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ آئیے گا, ضرور آئیے گا. انشاءاللہ آپ کو کوئی یہاں سے نیگیٹو بات آپ کو نہیں ملے گی. جو بھی ہوگی پازیٹیو بات ہوگی, آپ کے ساتھ پازیٹیو وے میں بات کی جائے گی. اور میں آج تک کسی کو اس طرح بلاتا نہیں ہوں, لیکن میں صرف آپ کو بلا رہا ہوں, وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کا نام سید اعجاز حسین ہے. اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں, سید بادشاہ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم سیدوں کی جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں کو شاید زیادہ انڈین ہیں, ان کو نہیں پتا کہ سید مسلمان کے لیے کتنا بڑا ایک معتبر نام ہوتا ہے. اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ سید کی ذات کو لے کے کوئی بھی ایسی بات نہ کیجئے گا کمنٹس میں بھی یا کسی اور جگہ پہ بھی, کیونکہ یہ ہم لوگوں کو بہت برا لگے گا کہ آپ کو سید بادشاہ کے اوپر کوئی اس طرح کا نیگیٹو کمنٹ کریں گے. باقی ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے, ایک دوسرے کو سنیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کچھ جو کنفلکٹ چل رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کا انتظار کروں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.